کرام، دوستوں اور بزرگوں، مضمون یہ بیان ہو رہا ہے کہ ہم اجتماعی اور انفرادی دونوں اعتبار سے مسائل میں گھرے ہوئے ہیں۔ اب یہ جو سیلاب والی پریشانی آئی ہوئی ہے یہ ناقابل بیان ہے۔ پریشانی آنے کے بعد اگر بندے کو اللہ پاک کی ذات کی طرف رجوع نصیب ہو جائے تو وہ پریشانی بھی اس کے لیے ایک نعمت بن جاتی ہے، اور اگر پریشانی آنے کے بعد بندہ اللہ سے اور دور ہو جائے تو یہ عذاب ہے اس کا۔ بے دینی کا سیلاب آیا ہوا ہے اپنی جگہ، بے حیائی اور فحاشی کا سیلاب اپنی جگہ، گمراہی کا سیلاب آیا ہوا ہے۔ یہ بے دینی بے حیائی یہ عملی سیلاب ہے، عملی کوتاہی ہے، توبہ کر لے گا، لیکن یہ جو گمراہی کا سیلاب آیا ہوا ہے سوشل میڈیا پر، یہ ایسا ہے کہ اس سے بندہ ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتا ہے۔ تو ہم بس مسائل میں گھرے ہوئے ہیں، اور پریشانی کی بات یہ ہے کہ ہمارے مسلمانان پاکستان اور عالم اسلام کے مسلمان جاگ نہیں رہے۔ یہ ان کو کبھی زلزلہ آ رہا ہے، کبھی سیلاب آ رہا ہے، کبھی بارشیں ہیں، کبھی قحط ہے، کبھی تیل مہنگا ہے، کرنسی ڈاؤن ہو رہی ہے، کہاں سے کہاں پہنچ گئے۔ لیکن کوئی چیز بھی ہمیں بیدار نہیں کر رہی، یہ بڑی خطرے والی بات ہے۔ جس طرح بندہ لا علاج بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے نا، مایوس ہو جاتا ہے، اب جو امت کے راہبر اور رہنما ہیں ان پر ایک مایوسی کی کیفیت طاری ہے کہ ہم ان کو سنبھالا دیں، عوام الناس کو تو کیسے دیں۔ اس حد تک آگے جا چکے، جیسا کہ آج کل میں بیان کر رہا ہوں تو بار بار یہ مثال مجھے یاد کہ ہماری بس وہ سائیکل اونچائی سے اترائی کی طرف جا رہی ہے اور اس کی بریکیں نہیں، اب آگے گمراہی کی کھائی ہے، بے دینی کی کھائی ہے، بے حیائی کی کھائی ہے۔ ہمارے نوجوان مسلمانوں کی وہ سائیکل ان کھائیوں میں گرتی چلی جا رہی۔ تو اپنی سائیکل کو بریکیں لگواؤ بھائی، اپنے جو بیوی بچے ہیں ان کی سائیکلوں کو بریکیں لگواؤ، کامل بریک، کلچ کے ساتھ، گیئر کے ساتھ، ایسی بریک کہ بالکل جام کر دے سائیکل کو۔ اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے کہ اپنے بچوں کو قرآن پاک کا حافظ قاری اور دین کا عالم بناؤ، دینی تعلیم دلواؤ، تو ایسی بریکیں ان کو لگ جائیں گی کہ وہ کیا محفوظ ہوں گے، پوری نسلوں کی نسلیں محفوظ ہو جائیں گی۔ یہ ممکن ہی نہیں ہے، اللہ ماشاء اللہ ہزاروں میں لاکھوں میں کوئی ایک آدھ ہوگا جو بک جائے، بہک جائے، لیکن ایسا عالم دین جس نے اللہ والوں کی صحبت میں لے کر کے 15-20 سال پڑھ لیا، ان کی تربیت میں رہ کر کے پڑھ لیا، اس کو کائنات کی کوئی طاقت گمراہ نہیں کر سکتی، کوئی خرید نہیں سکتی، اس کو پٹلی سے نہیں اتار سکتی۔ تو اس لیے اپنے بچوں کو اصل بریکیں تو وہی ہیں۔ باقی یونیورسٹیاں اور کالج یہ تو بریکوں کو اور ختم کرنے کا ذریعہ ہے بھائی۔ وہاں کا بے دینی کا ماحول، بے حیائی کا ماحول،
عریانیت کا، فحاشی کا ماحول آج سے 20 سال پہلے کا واقعہ یہی ہمارے بیان میں بندہ بیٹھا ہوا ہے. اگر آپ کہتے تو میں اس کو کھڑا کر کے اس کی زبان سے آپ کو سنوا سکتا ہوں. اس نے یونیورسٹی کا ماحول مجھے بتلایا کہ یونیورسٹی کے پارک میں، ہاسٹل میں نے اپنی ان گنہگار آنکھوں سے خود دیکھا لڑکوں کی گود میں لڑکیاں سر ریت رکھ کر کے لیٹی ہیں. وہاں تو بریکیں اور فیل ہو رہی ہیں بھائی، بریکوں کو لوز کیا جا رہا ہے. تو اس لیے اگر کامل بریکیں لگوانا چاہتے ہو نا، جس کے ساتھ کلچ بھی ہو، بریک بھی ہو، اور آپ کا بچہ بالکل 100% محفوظ ہو جائے، تو اس کا تو ایک ہی طریقہ ہے بچے کو عالم دین بنانا، مفتی بنانا، حافظ بنانا، قاری بنانا. پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو گمراہ نہیں کر سکتی، اس کو خرید نہیں سکتی، اس کو بہکا نہیں سکتی. پھر اس کے بعد آنے والے آپ کے پوتے پوتیاں، نواسے نواسیاں، یہ نسل در نسل جتنی چلتی جائے گی، یہ سلسلہ چلتا جائے گا، یہ ساری نسل محفوظ ہو جائے گی. اور قیامت والے دن یہ سارے آپ کو ایمان کی حالت میں ملیں گے اور آپ کے ساتھ اکٹھے جنت میں جائیں گے، جنت میں رہیں گے. تو کیا مزے کی بات ہوتی ہے. باقی یہ جو دینی مجالس ہے، تبلیغی جماعت ہمارے الحمدللہ تبلیغی جماعت آئی، اس میں بیرون کی بھی ساتھی، تبلیغی مراکز، تبلیغی سلسلے کے ساتھ وابستہ ہو جانا، اپنے آپ کو، اپنے خاندان والوں کو، اپنے بچوں کو تبلیغی سلسلے کے ساتھ وابستہ کر لینا. کبھی سے روزہ، کبھی چلہ، کبھی شب جمعہ، کبھی شب اتوار، کبھی تعلیم، کبھی گشت. یہ سلسلہ کیا ہے بھائی؟ یہ بھی سائیکل کو بریکیں لگانے کا ایک ذریعہ ہے. ڈھیلی ڈھالی بریکیں باہر لگ جاتی ہیں، جب زور لگاتا ہے تو سائیکل کھڑی بھی ہو جاتی ہے، لیکن لگتی ہیں. اسی طرح ہمارے ملک میں اور پوری دنیا میں خانقاہی نظام ہے. اللہ والے خانقاہوں میں بیٹھے ہیں، لوگ سفر کر کے ان کے پاس جاتے ہیں، کچھ دن گزارتے ہیں، کچھ مہینے گزارتے ہیں، اور آنے جانے کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، ٹیلی فون کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، خط و کتابت کا سلسلہ جاری رکھتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں. تو خانقاہوں والے، اللہ والے بھی کیا کر رہے ہیں بھائی؟ اس سائیکل کو بریکیں لگا رہے ہیں. اس سلسلے کے ساتھ اپنے آپ کو، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی برادری اور خاندان والوں کو وابستہ کر لو، تو پھر بھی بریکیں لگ جائیں گی، پھر بھی گمراہی سے بچ جائیں گے، بدعملی، بے دینی، بے حیائی اور فحاشی سے بچ جائیں گے. تو بات موضوع اور ہے اور بات اور نکل گئی، یہ بھی بات ضروری تھی. تو اصل میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم مسائل میں گھرے ہوئے، اجتماعی طور پر بھی، انفرادی طور پر بھی ہمارا کوئی حال نہیں، اور ہمارے جو رہبر اور رہنما ہیں وہ مایوس ہو چکے ہیں عوام الناس کی حالت اور کیفیت سے. کہہ کر کے، بیان کر کر کے تھک گئے ہیں، لیکن کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ طلب ہی نہیں ہے، پیاس ہی نہیں. یہاں بیان کر کے نکلتے ہیں، پھر وہی مناظر ہوتے ہیں. تو بھائی ان مسائل کے حل کے لیے قرآن و حدیث میں دو ہی تدبیریں ہیں بھائی. ایک تو اسباب اختیار کرنا، جس مشکل میں آپ پھنسے ہوئے ہیں اس مشکل سے نکلنے کا جو راستہ اللہ نے پیدا کیا ہے اس راستے کو اختیار کرنا، اس مسئلے کے حل کا جو ذریعہ اللہ نے بنایا ہے وہ ذریعہ اختیار کرنا. اور دوسرا کام کیا ہے بھائی؟ دوسرا کام اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر کے دعا مانگنا، فریاد کرنا، اپنی بے بسی، اپنی عاجزی، اپنی انکساری کا اظہار کرنا. اے اللہ تو ہی نہیں کرنا. یہ دونوں کام کرنے سے
انفرادی اور اجتماعی مسائل بندے کے کیا ہوتے ہیں بھائی، حل ہوتے ہیں۔ یہ مضمون شروع ہوا ہے، اس پر پھر آپ کو دعا کا طریقہ بھی بتایا کہ دعا کیسے مانگنی ہے۔ اب جو مضمون چل رہا ہے اوقات قبولیت کا مضمون چل رہا ہے۔ ایک تو دعا اس طرح مانگنی ہے جیسے میں نے بتایا ہے، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے، درود شریف پڑھے، اس کے بعد اپنی عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر کے اللہ سے مانگے۔ اور دوسرا کام کیا کرنا ہے بھائی، اوقات قبولیت کا اہتمام کرنا۔ کچھ اوقات ایسے ہیں کہ ان اوقات میں اللہ کی رحمت بندوں کی طرف خصوصی طور پر کیا ہوتی ہے، متوجہ ہوتی ہے۔ منہ سے جو بات نکلے اللہ پاک فوراً عطا فرماتا۔ یہ ساری بات بیان ہو چکی ہے، دو وقت قبولیت کے بیان ہو چکے ہیں۔ ایک تہجد کا وقت ہے بھائی، اور دوسرا گزشتہ جمعے بیان کیا تھا یہ جو پانچوں وقت نماز کے اوقات ہیں، خاص کر کے نماز کے آخر میں سلام سے پہلے اور سلام کے بعد، اور اذان کا جواب دے کر کے یہ جو وقت ہے اذان اقامت کے درمیان والا، یہ سارا ایسا قبولیت والا وقت ہے کہ اس وقت بندہ اللہ پاک سے فریاد کرے اور دل کی بھڑاس نکال کر کے جو مانگنا چاہتا ہے مانگے، اللہ پاک دینے کے لیے تیار ہے، وہ دعا ضائع نہیں جاتی۔ اللہ پاک کا اپنا ایک حکیمانہ نظام ہے۔ بندہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے مانگ رہا ہوتا ہے جلدی مل جائے، اور جلدی ملنے میں اس کی خیر نہیں ہوتی۔ میں اپنے ساتھ یہ واقعہ، میں دعا مانگتا تھا اور وہ دعا 4 سال کے بعد جا کے قبول ہوئی۔ تو اس وقت مجھے سمجھ آئی کہ جس وقت میں مانگتا تھا وہ اس کے لیے مناسب وقت نہیں تھا۔ اگر اس وقت یہ کام ہو جاتا تو اس میں یہ پریشانیاں تھیں، اور 4 سال کے بعد وہ اور ایسا پکا ٹھکا ہوا کہ سارے مسائل حل ہو۔ اس لیے بھائی قبولیت کے جو اوقات ہیں نا ان کا اہتمام کرو، دو وقت بیان ہو چکے۔ تیسرا وقت، وقت قبولیت، یہ جمعے والا دن ہے۔ یہ جمعے والا جو دن ہے نا یہ بڑا عظیم و شان دن ہے، اس کو سید الایام کہتے ہیں، اور یہ مسلمانوں کی عید کا دن ہے۔ پرانے زمانے میں تو جمعے کا اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ دیہاتی علاقوں میں کسی بڑے گاؤں میں یا قصبے میں یا شہر میں مسجد ہوتی تھی، وہ پہاڑی علاقوں میں دیکھو دور دور سے ایسا نظر آتا تھا جیسے سفید کپڑے پہن کر کے جو ہے نا کفن پہنچ جا رہے، مسجدوں میں پہنچ رہے ہیں شہر میں جمعہ پڑھنے کے لیے۔ عجیب سما ہوتا تھا۔ اس سے بھی پہلے جو مسلمانوں کی ترقی کا زمانہ تھا، پوری گلیاں آباد ہوتی تھی، آنے جانے والوں سے بھر جاتی تھی۔ اب جمعے کا دن ہمارے لیے ہفتے کے باقی ایام کی طرح جیسے آتا ہے ویسے گزر جاتا ہے، کوئی خاص اہتمام نہیں۔ شریعت میں جمعے والے دن کا بڑا اہتمام آیا ہے، اس کو سید الایام کہا گیا۔ اب وقت نہیں کہ میں سارا بیان کروں، مختصر۔ سب سے پہلا کام بھی جمعے والے دن کیا کرنے کا ہوتا ہے؟ غسل کرنا، صحیح صفائی ستھرائی کر کے غسل کر کے جو سب سے عمدہ خوشبو گھر میں ہے ایسی خوشبو لگانا، اور مسواک کا اس میں خاص اہتمام کرنا، یہ احادیث میں آیا۔ اس کے بعد سب سے بہترین جوڑا پہننا۔ آپ حیران ہوں گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جوڑا صرف جمعے کے لیے حضرت عائشہ فرماتی ہیں مقرر تھا، اور وہ جمعے والے دن ہی نکلتا تھا۔ جمعہ پڑھا کر کے جب آپ گھر تشریف لاتے ہم اس کو طے کر کے پھر رکھ دیتے، اب اس نے اگلے جمعے نکلنا ہے، ہفتے کے درمیان وہ نہیں پہنتے تھے، ایسا اہتمام تھا۔ اب تو ہمارا ہر کہتے ہیں ہر شب قدر است، ہمارا تو ہر روز جمعہ روزانہ جوڑے بدلتے ہیں بھائی۔ اب تو اتنی وسعت اللہ پاک نے دی۔ ہمارا ایک درزی رشتہ دار ہے،
تو اس کے پاس ایک آدمی ایسا بھی اس کا گاہک ہے، وہ کہتا ہے کہ روزانہ وہ ایک جوڑا مجھ سے سلواتا ہے۔ ایسے لوگ ہیں دنیا میں، پہلے بھی تھے، اب بھی ہیں۔ امام مالک رحمہ اللہ کے بارے میں لکھا ہے کہ جب وہ مسجد نبوی میں حدیث شریف پڑھانے آتے تھے تو روزانہ نیا جوڑا پہن کے آتے تھے، ایک دن پہنتے بس اور پھر صدقہ کر دیتے۔ کسی نے پوچھا تو فرمایا کہ جب سال کا پہلا دن ہوتا ہے نا، سال شروع ہوتا ہے، پہلا دن ہوتا ہے، تو ایک ہی آدمی 360 جوڑے بنا کر کے اکٹھے لے آتا، اور میں روزانہ ایک پہن کر کے آگے جو ہے نا کیا کر دیتا ہوں صدقہ۔ لوگ کہتے ہیں بچوں کو مولوی مت بناؤ، یہ کھائیں گے کہاں سے، پہنیں گے کیا؟ اللہ پاک ایسے کھلاتا پلاتا اور پہناتا ہے۔ بہرحال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص کیا تھا؟ جوڑا، عمدہ کپڑے پہنے، عمدہ خوشبو لگائے، مسواک کر کے، نہا کر کے پہلے مسجد میں پہنچنے کی کوشش کرے۔ مسجد میں جمعے والے دن اول وقت آنے کا اہتمام کرے۔ بھائی فرشتے رجسٹر لے کر کے گیٹ کے اوپر کھڑے ہو کر کے حاضریاں لگا رہے ہیں۔ اللہ نے کیسا انتظام کیا ہے، اہتمام کیا ہے۔ دو جہانوں کے بادشاہ نے نورانی مخلوق کو حاضری لگانے پر لگایا ہوا ہے، ہر آنے والے کا نام لکھا جا رہا ہے۔ جو اول ساعت میں آتا ہے اس کا نام لکھتے ہیں اور اس کو ایک اونٹ کی قربانی کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ آج ہمارے امجد بھائی صاحب نے، کیا نام ہے، چودھری امجد صاحب نے اونٹ کی قربانی کا ثواب لیا ہے نا آپ نے۔ میں نے گائے کی قربانی کا ثواب لیا ہے۔ دوسرے نمبر پر جو آتا ہے اس کو گائے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اونٹ کتنے کا آتا ہے بھائی؟ 3 لاکھ 4 لاکھ کا آج کل اونٹ آ رہا ہے، گائے اچھی 1.5 لاکھ کی آ رہی ہے، تو کتنے مفت میں کتنی بڑی قربانی کا ثواب مل رہا ہے۔ تھوڑی سی قربانی دے دو بھی وقت کی۔ اس کے بعد جو آتا ہے تو اس کو ایک بکرے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے، دمبے کی قربانی کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے بعد والی ساتھ میں جو آتا ہے اس کو مرغی صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث میں۔ اس کے بعد جو آتا ہے اس کو بھی اللہ کہتا ہے اس کو بیچارے کو انڈا ہی۔ اس کے بعد جب امام منبر پہ بیٹھ جاتا ہے تو پھر رجسٹر بند کر کے فرشتے خطبہ سننے کے لیے آ جاتے ہیں۔ بعد میں آنے والوں کا نام بھی نہیں لکھتے، حاضری نہیں لگاتے، ان کو غیر حاضر شمار کیا جاتا ہے۔ ہم بھی وہاں مدرسے میں پڑھاتے ہیں نا، تو جو طالب علم لیٹ آتا ہے اس کو کلاس سے باہر نکالتے ہیں، کھڑا کر دیتے ہیں، باہر کھڑا ہے، اس کی حاضری نہیں لگتی۔ ہماری قسمت میں سارے انڈے والی ہیں۔ تو بھائی ایک تو حسن کا، کپڑوں کا، یعنی جمعے کو ایک اہمیت دینا، ایک اہتمام ہو کہ آج جمعے کا دن۔ ساری دنیا کے لیے تو آپ چھٹیاں کرتے ہیں، فلاں کی شادی ہے، فلاں کا ولیمہ ہے، فلاں کی تعزیت ہے، فلاں کی عیادت ہے، فلاں کام ہے۔ کوئی ایسا بھی ہے جس نے کبھی صرف جمعے والے دن کی چھٹی کی ہو کہ آج میں جمعہ ایسے اہتمام کے ساتھ پڑھوں گا جیسے اللہ اور اللہ کے پیغمبر نے حکم دیا ہے جمعے کے اہتمام کا؟ کوئی ایسا بھی ہونا قربانی دینے والا جو جمعے کو ایسے اہتمام کے ساتھ پڑھے، تو پھر دیکھو مسجد آباد ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ یہ تو ہم خرچہ کر کے مسجد کو آباد کرتے ہیں، مدرسوں سے طالب علموں کو بلاتے ہیں، ان کو کرایہ بھی دیتے ہیں، کھانا بھی کھلاتے ہیں تاکہ مسجد آباد ہو، کچھ بیان ہو، کچھ رونق لگے مسجد میں۔ محلے والے تو سارے انڈے والے ہیں۔ تو جمعے کو اہمیت دینا۔ اس کے بعد جمعے کے لیے دوسرا جو عمل ہے وہ سورہ کہف کا پڑھنا ہے۔ جلدی جب آئیں گے تو یہ سارے اعمال ہو جائیں گے۔ سورہ کہف جمعے والے دن جو پڑھتا ہے
وہ ایک جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک اس کو اللہ پاک ایسا ایک خاص نور عطا فرماتے ہیں، ایسا چاننا عطا فرماتے ہیں، ایسی روشنی عطا فرماتے ہیں کہ وہ اگلے جمعے تک فتنوں سے محفوظ رہتا۔ اور قیامت والے دن بھی اللہ پاک جس دن اندھیرا ہوگا سورہ کہف پڑھنے والے کو نور عطا فرمائے۔ تو بھائی یہ ساری باتیں تو تبھی ممکن ہے جب آپ مسجد کو وقت دیں گے، سورہ کہف پڑھنے کا معمول بنے۔ اور تیسرا جو کام جمعے والے دن کرنے کا ہے وہ درود شریف کی کثرت۔ درود شریف تو ویسے بھی مسلمان کو ہر روز پڑھنا ہے، لیکن جمعے والے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خصوصیت کے ساتھ درود شریف کی کثرت پر بڑا زور دیا کہ جمعے والے دن درود شریف کثرت سے پڑھا کرو، اس میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور بتایا جاتا ہے کہ آپ کے فلاں امتی نے اتنا درود پڑھا ہے آپ کی۔ تو کتنی برکت والی اور کتنی خوشی والی بات ہے کہ ہم جیسے گنہگاروں کا تذکرہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آئے کہ فلاں ابن فلاں نے اتنا درود پڑھ کے بھیجا ہے، ذکر میرا مجھ سے بہتر ہے کہ ان کی محفل میں۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہوگی بھائی؟ تو جمعے والے دن درود شریف کی کیا ہو، کثرت ہو، پڑھتا رہے پڑھتا رہے پڑھتا رہے، جتنا پڑھ سکتا ہے۔ 1000 تک پڑھنے والے کے لیے تو بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو نہانے کا انتظام کرے، جلدی آنے کا انتظام کرے، سورہ کہف پڑھے اور درود شریف پڑھنے کا اہتمام کرے۔ اس کے بعد جو ہمارا اصل موضوع ہے، پورا تو بیان ہو نہیں سکتا، جو اصل موضوع ہے اس کی طرف آتے ہیں کہ جمعے والے دن ایک ایسی ساعت اور ایک ایسا لمحہ ہے کہ اس لمحے مسلمان کے منہ سے جو نکلتا ہے وہ اللہ پاک عطا فرماتا ہے۔ اوقات قبولیت میں تیسرا وقت کیا ہے؟ جمعے والے دن کا وہ قیمتی لمحہ، یہ باقی دنوں میں نہیں ہے بھائی، یہ صرف جمعے کی خصوصیت ہے۔ جمعے والے دن کا جمعرات کا جب غروب آفتاب ہو جاتا ہے، اس وقت سے لے کر کے جمعے کے غروب آفتاب تک اس دن ایک ایسا لمحہ اور ایسی ساعت ہے، ایسی گھڑی ہے کہ بندہ جو منہ سے نکالے اللہ پاک فوراً نعم نعم فرما کر کے عطا فرما دے۔ اب وہ لمحہ کون سا ہے؟ یا تو یہ کہ آدمی مستقلاً جاگتا رہے اور مانگتا رہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی ہمارے لیے آسانی فرما دی۔ جیسے لیلۃ القدر کے بارے میں کون سی رات ہے تو آپ نے کچھ اشارہ کر دیا کہ تاک راتیں ہیں، ان کا اگر پورے 10 دن اہتمام نہیں کر سکتے تو تاک راتوں کا ہی اہتمام کرو۔ تو 2 اوقات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا ہے۔ ان میں پہلا وقت جب امام منبر پہ خطبہ دیتا ہے، پہلا خطبہ ختم کر کے کچھ لمحے کے لیے وقفہ کر کے بیٹھ جاتا ہے دوسرا خطبہ دینے کے لیے۔ تو یہ 2 خطبوں کے درمیان والا جو لمحہ ہے نا، یہ لمحہ انتہائی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ آپ نے دیکھو گا میں بھی سر میں آ کے بیٹھ جاتا ہوں تو میں دعا مانگ رہا ہوں۔ یہ لمحہ انتہائی کیا ہوتا ہے بھائی؟ قبولیت کا ہوتا ہے۔ اس میں بندہ سوئے نہیں، ہوشیار ہو کر کے بیٹھے جب خطبہ شروع ہو، اور دعا یاد کر کے بیٹھے کہ کیا مانگنا ہے۔ جیسے بیت اللہ کے اوپر جب پہلی نگاہ پڑے تو جو مانگے وہ ملتا ہے، تو اس وقت بندہ ہوشیار ہو کر کے جائے، ایسا نہ کہ نظر پڑ جائے اور دعا یاد ہی نہ آئے۔
تو جو مانگنا ہے وہ دعا یاد کر کے بیٹھے کہ آج یہ مانگنا ہے، تو خطبہ شروع ہوتے وقت ہی ہوشیار ہو جائے۔ لیکن یہ مسئلہ سمجھ لیں کہ اس وقت ہاتھ اٹھا کر کے زبان سے دعا مانگنا یہ شریعت میں منع۔ اللہ کی ذات تو علیم بذات الصدور ہے، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، وہ آنکھوں کی خیانت کو بھی جانتا ہے اور سینوں کے اندر جو چھپے ہوئے راز ہیں ان کو بھی جانتا ہے۔ دل میں اللہ سے وہ دعا مانگنی ہے۔ خطبے کے دوران بولنا، ذکر کرنا، درود شریف پڑھنا، خطبے والی اذان کا جواب دینا، یہ ساری چیزیں منع ہے۔ باقی ساری اذانوں کا جواب دینا ہے، لیکن خطبے والی اذان کا جواب نہیں دینا، بس خاموشی کے ساتھ اذان سننی ہے، دعا بھی نہیں پڑھنی۔ اس کے بعد امام جب خطبہ دے تو اس وقت بھی بالکل خاموش رہنا۔ خطبے کے دوران خطبے کا حکم نماز والا حکم ہے۔ 2 رکعتیں آپ فرض پڑھتے ہیں، یہ 2 رکعتیں 2 خطبوں کے قائم مقام ہیں، یہ 2 خطبے 2 رکعتوں کے قائم مقام ہیں۔ ان میں کسی قسم کی کوئی حرکت کرنا، بات چیت کرنا، یہ کیا ہے؟ منع ہے۔ وہ درود والی جب آیت آتی ہے ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، یہ آیت بھی امام جب خطبے میں پڑھے تو حکم یہ ہے کہ آگے مقتدیوں نے درود نہیں پڑھنا، بلکہ دل میں تصور کرنا ہے درود کا اگر خیال آ جائے۔ جس طرح تراویح کی نماز میں یہ 22ویں پارے کی آیت ہے، امام صاحب قرآن سنا رہے ہیں تو جب 22واں پارہ آئے گا تراویح میں تو یہ آیت بھی آئے گی، تو کیا سارے مقتدی کسی درود شروع کر دیتے ہیں؟ تو نماز ہے بھائی، یہ خطبہ بھی نماز ہے۔ تو یہ دعا جو مانگنی ہے یہ دعا دل میں مانگنی، اور جتنی مانگ سکتے ہیں مانگے۔ امام صاحب جب تک کھڑے نہیں ہوتے، جس نے کوئی خاص کام کروانا ہے تو مجھے پہلے مل لے گا، میں اس دن زیادہ ٹائم لگاؤں گا۔ کچھ پیسے جیسے مجھے دے گا تو میں زیادہ ٹائم لگاؤں گا، زیادہ مانگ۔ دوسرا جو وقت ہے وہ جمعے والے دن عصر سے لے کر کے غروب آفتاب تک، اور غروب آفتاب سے تھوڑی دیر پہلے، یہ وقت انتہائی قیمتی، انتہائی قبولیت کا وقت ہے۔ ہمارے اکثر اکابر کا یہ معمول تھا کہ جمعے والے دن عصر کے بعد مسجد سے نکلتی ہی نہیں تھی، اسی میں مجلس بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، بیان بھی ہو رہا ہے اور دعا بھی مانگی جا رہی ہے۔ تو تیسرا وقت قبولیت کا جو آج بیان ہوا وہ کیا ہے بھائی؟ جمعے والے دن پورے دن میں ایک لمحہ ایسا آتا ہے کہ بندے کے منہ سے جو نکلتا ہے اللہ پاک وہ دینے کے لیے تیار ہوتا ہے، فوراً فرماتے ہیں نعم، جو تو نے مانگا وہ میں نے دے دیا ہے۔ وہ اگر پورا دن جو ہے نا مانگتا رہے تو تب بھی حاصل ہو جائے گا۔ اور یہ 2 اوقات کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مختلف ارشادات میں اشارہ فرمایا، اگر ان 2 اوقات کو غنیمت سمجھ کر کے ان میں مانگ لے تو سبحان اللہ۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی یہ مضمون چل رہا